اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ جو بھی ہیں، ان تمام چیزوں سے 2 منٹ کے لیے باہر نکلیں اور یہ مکمل ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خوانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے ہیں۔ ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں، تمہاری مرضی جس کو راضی کرو۔ وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے۔ آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیے، نہ باقی معاملات کیے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ اپنی ویڈیو دیکھ لی، اب میری بات بھی سنیے۔ آج تک تم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر 2 قانون ہیں، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر شرعی قانون بھی 2 ہیں، امیر کے لیے الگ شرعی حکم، غریب کے لیے الگ شرعی حکم۔ ایک عمل اگر امیر کرے تو وہ جائز، اگر وہی عمل کوئی غریب کرے تو وہ ناجائز اور حرام بدعتی ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ وہ چیز ہے جس نے میرے ملک کا امن خراب کیا ہے، اسی چیز پر عوام کو لڑایا گیا ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی مکتب فکر ہے، یہ جتنی بھی عوام ہے اسی چیز پر لڑتی آئی ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، یہ جہنمیوں کا کام ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی کرنا، میت کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر بدعت کے فتوے، اگر کوئی نہیں کرتا تو بریلوی اس پر کہ یہ تو وہ ہو گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ تو گستاخ ہو گیا، یہ تو بد مذہب ہے، یہ تو فلاں ہے۔ بھائی اوپر کے جو اختلافات ہیں نا وہ علماء جانتے ہیں، لیکن نیچے جو عوام ہے نا وہ انہی مسائل کے اوپر لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے مسائل ہیں، کئی درجنوں واقعات ہیں جن پر عوام، رشتہ دار آپس میں لڑے، جنازے کے بعد دعا مانگنے پر، قرآن خوانی پر، میت کے لیے ایصال ثواب پر، اذان سے پہلے درود و سلام پر۔ اس چیز نے عوام کو لڑایا ہے اور علماء نے اس پر فتوے جاڑے ہیں کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے گھر جانا جائز نہیں ہے، جو قرآن خوانی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھیں۔ بہت سارے واقعات ہیں آپ جو خود کرتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے اکابر، میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عام شخصیت ہے، علماء دیوبند کی بڑی بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اب میں کیا کہوں، عوام بہتر جانتی ہے۔ بہرحال آج اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ اسے روکیں کہ اس طرح کی چیزوں پر ہمیں نہ لڑایا جائے۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو آپ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔